اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ علم المعانی کے جو مختلف ابواب ہیں ان میں سے ایک مساوات ہے، یعنی موقع اور محل کے تقاضے کے مطابق سامنے مخاطب اور صورتحال کو دیکھ کر کلام کرنا چاہیے، اس سے وہ کلام بلیغ بنتا ہے۔ تو اس میں پھر مختلف صورتحال ہوتی ہے، مختلف مواقع الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں اس میں۔ تو بعض اوقات کلام کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کو ایجاز کہا جاتا ہے، بعض اوقات کلام کو طوالت کے ساتھ لمبا کر کے بیان کرنا ہوتا ہے، اس کو اتناب کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی ایسا مختصر کرنے کی یا لمبا کرنے کی کوئی غرض نہیں ہوتی، وجہ نہیں ہوتی۔ عام نارمل حالت میں مساوات یعنی جتنی بات ہے اتنا ہی برابر کلام کیا جائے، اس کو مساوات کہا جاتا ہے۔ اس مساوات کے بارے میں ابھی یہاں پر تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں المساوات ان تکون الالفاظ بقدر المعانی، کہ الفاظ جو ہے وہ معنی کے بقدر ہوں، اس کے برابر ہی ہوں، مطلب جتنی بات بیان کرنی ہے بندے نے اتنے ہی الفاظ وہ بول رہا ہے، نہ اس میں اختصار پیدا کر رہا ہے نہ لمبا کر رہا ہے، برابر برابر کلام بندہ بول رہا ہے، جملے بول رہا ہے۔ جیسے مثال ہے قرآن کی آیت ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ جو برا تدبیر ہوتی ہے یا برا مکر ہوتا ہے، چال کوئی بندہ چلتا ہے تو وہ اسی چلنے والے کو گھیرتی ہے، اسی کے اوپر آ کر لوٹتی ہے۔ اس کے اندر نہ بہت اختصار ہے اور نہ کلام میں طوالت ہے، بلکہ جتنی بات ہے اتنا ہی کلام کیا گیا، اتنا ہی جملہ بولا گیا ہے۔ قول الشاعر، اسی طرح شاعر کا قول ہے ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، کہ ان قریب زمانہ تمہارے سامنے وہ چیزیں ظاہر کر دے گا جن سے تم ناواقف ہو، مطلب زمانے کے ساتھ ساتھ حالات جیسے پیش آتے ہیں، وقت گزرتا ہے تو بندہ بہت کچھ سامنے آتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے، تجربہ ہوتا جاتا ہے۔ ویاتی کا بالاخباری عالم تزودی، اور زمانہ آپ کے پاس ایسی خبریں لے کر آئے گا جو پہلے سے آپ کے پاس نہیں ہے، مطلب آپ کے توشے میں نہیں ہے، آپ کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ تو اس میں جتنی بات ہے کہ آئندہ زمانے میں مختلف چیزیں آپ کے پاس سامنے آتی رہیں گی جن سے پہلے آپ واقف نہیں تھے۔ جتنی بات ہے، جتنا معنی ہے مفہوم، اتنے ہی الفاظ کے ساتھ یہ شعر بیان کیا گیا ہے، اختصار بھی نہیں ہے اور طوالت بھی نہیں ہے، یہ مساوات کے طور پر یہ کلام ہوا ہے۔ الاضاح، آگے وضاحت کر رہے ہیں قد علمنا ان الکلام یجب ان یراعى فی مقتضى الحال، کہتے ہیں کہ یہ تو بات آپ نے علم المعانی کے شروع میں یہ سیکھ لی تھی، پڑھ لی تھی کہ کلام کے اندر ضروری ہے کہ وہ حال کے تقاضے کے مطابق ہو، حال کے تقاضے کی اس میں رعایت رکھی جائے کہ موقع اور محل کیسا ہے، صورتحال کیسی ہے، مخاطب کیسے ہیں، اس تقاضے کے مطابق وہ اس کی رعایت رکھتے ہوئے کلام کیا جائے تو وہ کلام عمدہ ہو کے بلیغ ہوگا۔ بلاغت اسی کو کہا جاتا ہے۔ ومن المقاماتی، بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جن میں متوسط کلام کی ضرورت ہوتی ہے کہ درمیانے درجے کا کلام کیا جائے، نہ اس میں طوالت ہو بہت لمبا ہو اور نہ اس میں اختصار ہو، کیونکہ وقت بھی بہت مختصر بھی نہیں ہوتا اور بہت لمبا بھی نہیں ہوتا، درمیانہ ہوتا ہے، اور جو مخاطبین ہیں اس کی سمجھ بھی متوسط ہوتی ہے، درمیانی ہوتی ہے، بہت ذہین بھی نہیں ہے اور بہت جاہل بھی نہیں ہے، درمیانے درجے کا ہے تو اس کو درمیانے درجے کا کلام اس کے سامنے کیا جائے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا۔ یا پھر یہ کہ مخاطبین مختلف قسم کے لوگ ہیں، اس میں بہت ذہین بھی ہیں، نواقف بھی ہیں، درمیانے بھی ہیں، تو ان کے سامنے اگر ایسا کلام کریں گے جو ذہین لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس میں پھر باقی لوگ جو کم درجے کے ہیں وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر ایسا کلام کیا جائے جو بہت مطلب تفصیلی ہو، بہت جو جاہل لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو ذہین لوگ اس سے پریشان ہوں گے، تو متوسط درمیانے درجے کا کلام کیا جائے گا جو سب قسم کے مخاطبین کے حالات کے مطابق ہوگا، سب اس سے جو ہے نا وہ سمجھ بھی جائیں گے اور کوئی اس سے بور بھی نہیں ہوگا۔ اور غیر ذالک، یہ اس طرح اور مختلف مقاصد ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ایسا مختصر اور متوسط اور درمیانے درجے کا کلام کیا جاتا ہے جس میں نہ اختصار ہو اور نہ زیادہ لمبا کلام ہو۔ اب کہتے ہیں کہ اس میں جو ایک لمبی گفتگو ہوتی ہے، لمبا کلام ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی بندہ یہ جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے نا اس کلام کے اندر مکمل مساوات پائی جاتی ہے، معنی کے ساتھ یہ بالکل برابر ہے، جتنی بات ہے، جتنا معنی اور مفہوم ہے اتنے ہی الفاظ ہیں۔ تو اگر لمبا کلام ہے تو اس کے اندر یہ فیصلہ کرنا یقین کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ نسبت کے حساب سے ہوتا ہے، مطلب مختلف لوگوں کی نسبت سے یا مختلف حالات کی نسبت سے قریب قریب بات کی جا سکتی ہے، بہت جزم یقین کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔
والحکم علی ذلک من حیث الاجمال لا من حیث التفصیل، پورے کلام لمبے کلام کو دیکھ کر اجمالاً کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت گہرائی میں جا کر باریکی کے ساتھ اس میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ بالکل 100% یہ جو الفاظ ہیں وہ معنی کے برابر ہے یا نہیں ہے کیا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تو اس طرح حکم لگا سکتے ہیں کہ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مُسَاوٍ لِمَعْنَاهُ مُسَاوَاةً تَامَّةً أو مُسَاوَاةً قَرِيبَةً مِنْهَا فِي الْكَلَامِ الْقَلِيلِ۔ چھوٹا کلام اگر ہے، ایک جملہ ہے، یہ چند جملے ہیں، اس کے اندر ہم یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ معنی کے ساتھ بالکل برابر ہے، یہ قریب قریب برابر ہے، بہت معمولی فرق ہے۔ چھوٹے کلام کے اوپر یہ حکم لگایا جا سکتا ہے، جس طرح اوپر دو مثالیں متن میں گزری ہیں، ایک آیت اور ایک شعر، اس کے اوپر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ معنی اور مفہوم کے بالکل مطابق ہے، اس کے برابر ہے یا اس کے قریب قریب ہے۔ بہت لمبا پورا مضمون ہے، پورا پیراگراف ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا جزم کے ساتھ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں اجمالی طور پر بندہ اندازہ لگا کر کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام جو ہے نا وہ مساوات کے طرز پر ہے اور معنی اور مفہوم کے برابر ہے، یہ لمبا ہے، یہ مختصر ہے، اس طرح اس میں اجمالی طور پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ وما فيما زاد على ذلك فإن المسألة من باب التقریب، کہتے ہیں کہ جو ایک دو جملوں سے زیادہ لمبا کلام ہوگا تو اس میں معاملہ جو ہوگا وہ تقریباً والا ہوگا، کہ تقریباً یہ مساوات ہے، یہ مساوات کے قریب قریب ہے، اندازاً ایسا ہے۔ انما الکلام بالنسبة للمعنى كاللباس الذي يلبسه المرء، آگے کہتے ہیں کہ کلام کا معنی کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسے انسان جو ہے نا وہ کوئی لباس پہنتا ہے۔ تو بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جو بہت شارٹ لباس ہوتا ہے، گھر میں جس طرح بندہ پہنتا ہے، بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، باہر جاتے ہوئے بندہ پہنتا ہے، تو اس طرح جو معنی ہے ان کو الفاظ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات الفاظ اس میں مختصر ذکر کیے جاتے ہیں، بعض اوقات درمیانے، بعض اوقات لمبے، اس کی یہاں پر مثال دے رہی ہیں۔ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ تین طرح کا کلام ہوتا ہے، ایک ایجاز کہ جس میں معنی زیادہ ہوتے ہیں لیکن الفاظ کو تھوڑا کر کے مختصر کر کے ان معنی کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ایجاز کہتے ہیں، اختصار۔ دوسرا مساوات ہے کہ الفاظ اور معنی برابر ہو۔ تیسرا اتناب ہے کہ اس میں معنی کم ہے لیکن الفاظ زیادہ ہے، یہ اس تھوڑے سے معنی کو زیادہ لمبی چوڑی الفاظ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب لباس کے اندر ان تینوں کی مثال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ الاجاز کلباس السودین، تو ایجاز جو ہوتا ہے اختصار والا کلام، وہ ایسے ہے جیسے بندے کا وہ لباس جو صرف ستر کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ انسان جو ہے نا وہ صرف ستر کو ڈھانپے ہوئے ہے، جیسے انسان جب اکیلا ہو یا اپنی زوجہ کے ساتھ ہو، اس وقت اگر انسان صرف ستر کو ڈھانپ لے، باقی لباس نہ بھی پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا یہ ایجاز ہے۔ یہ اس میں جیسے انسان کا جسم تو زیادہ ہے لیکن لباس اس میں بہت مختصر ہے، اس طرح ایجاز میں معنی اور مفہوم تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن الفاظ اس میں بہت مختصر استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ مساوات کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک مکمل لباس جو انسان کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے لیکن اس کا سر کھلا ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں وغیرہ بعض اعضاء کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے ہے جیسے ایک بندہ گھر کے جو افراد ہیں، باقی افراد جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بندہ جس طرح ہوتا ہے، اور ایسے افراد ہیں کہ جس میں بندہ بہت زیادہ خود سے شرما نہیں رہا ہوتا، جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے یا گھر والوں کے ساتھ ہے، تو اس میں یہ بندہ جسم کے جو باقی سارے اعضاء ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، سر بندے کا کھلا ہے اور ہاتھ پاؤں کھلے ہیں، تو اس طرح والا جو جسم ہوتا ہے یہ مساوات ہے کہ برابر ہے یہ۔ والاتناب جیسے مطلب بہت لمبا کلام جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے اللباس الزائد علی ذالک، یہ جو پیچھے والا لباس تھا جو عام حالت میں بندہ گھر میں پہنتا ہے، اس سے زائد لباس ہے کہ مطلب اس میں جسم کو جتنا چھپانا چاہیے اس سے زیادہ چھپایا جا رہا ہے، زیادہ لباس جو ہے نا وہ بندے کا اضافی ہے، لٹک رہا ہے۔ جیسے ایسی جگہ پہ بندہ جاتا ہے جہاں پر زیادہ جو ہے نا وہ اضافی لباس پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے نا وہ زینت کے مقام پر ہے، زیب و زینت کے لیے وہ ایسے کپڑے بعض بات پہنتے ہیں جیسے شادی کے موقع پر پہنتے ہیں، یا پھر پہنتا من یستحی منہ، کسی ایسی شخصیت کے سامنے ہے کہ اس سے بندہ شرما رہا ہوتا ہے، اس میں وہ تھوڑا لمبے کپڑے پہنتا ہے، کوئی جسم کا ایسا نظر نہ آ رہا ہو، تو ایسی حالت میں جو لباس ہوتا ہے اس کو اتناب کہا جائے گا، مطلب وہ جسم کو جتنا چھپایا جاتا ہے اس سے زیادہ اس میں لباس پہنا جا رہا ہے، تو کلام کے اندر جتنا معنی اور مفہوم ہے اس سے زیادہ الفاظ میں بہت طوالت کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ اتناب کی مثال ہے۔
تو ایجاز اور مساوات اور اتناب یہ تین قسم کی چیزیں ہیں. تو اس سبق میں مساوات کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے. یہ کلام اور معنی دونوں برابر برابر ہوں، اور اس میں اگر چھوٹا جملہ ہے تو آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل برابر ہے. بڑا کلام ہے تو اس میں پھر اندازاً اور تقریباً بتایا جائے گا اجمالاً کہ یہ تقریباً برابر ہے، اندازاً یہ اس کے قریب قریب ہے. وہ یقینی طور پر کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا.